ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل دین حکمت کی بات پر۔ میرے دوستو، عزیز و بھائیو، ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اپنی زندگیوں کو بنانے کے لیے کہ ہم قبر کے اندر سکون کی زندگی گزار سکیں، اور قبر سے جب اٹھیں تو وقار کے ساتھ اٹھیں، اور میدان محشر میں ہمیں اللہ تبارک و تعالی بہتر مقام دے کر ہمیں جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ فرما دے۔ آج میرے دوستو، عزیز و بزرگوں، ہم سب قبر کو سب جانتے ہیں۔ قبر ہم سب نے دیکھی ہے۔ قبر کے اندر ہم پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنا کے آگے، لیکن آج تک ہمیں یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے۔ ہمیں بھی ایک دن قبر کی مٹی میں جانا ہے۔ ہمیں بھی ایک دن اس زمین کے اوپر ہم آج چل رہے ہیں، کل کو ہم بھی اس زمین کے نیچے پہنچیں گے۔ میرے دوستو عزیزو، قبر کے اندر بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، قبر کے اندر بندے سے کیا پوچھا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ حضرات سن لیں کہ قبر کے اندر کیا سوال ہوں گے، اور پھر اگر ہم نے سوالوں کے جواب دیے تو ہمیں کتنا بڑا انعام اللہ کے یہاں سے ملے گا، اور اگر ہم اٹک گئے قبر کے اندر تو ہم اللہ کے یہاں کتنے بڑے عذاب کے شکار ہوں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی یعنی اس کے جنازے کے ساتھ جانے والے، اس کو دفنانے والے جب واپس لوٹتے ہیں اور وہ اس کی قبر سے ذرا سے پیچھے کو ہٹتے ہیں، زیادہ نہیں، تھوڑے سے پیچھے کو ہٹتے ہیں، یہاں تک کہ مردہ جو ہوتا ہے قبر کے اندر وہ ان کی پیروں کی آہٹ کو سنتا ہے، اس وقت ہی دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ دیتا ہے۔ یہ جواب سن کر اس سے کہا جاتا ہے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوزخ میں جو تمہاری جگہ تھی اس کو دیکھ لو، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں جگہ دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں جگہ دے دی ہے، دوزخ اور جنت دونوں مقام اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے، اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح دیکھتا ہے۔ مرنے کے بعد اس سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے؟ تو منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں ان کے بارے میں خود تو کچھ نہیں جانتا، لیکن جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا ہوں۔ یہ جواب ہوگا کافر اور منافق کا۔ اس کے جواب میں اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ تو خود جانا، کیا کہا جائے گا کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ ہی جاننے والوں کی پیروی کی، پھر سزا کے طور پر لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ اس طرح چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، دنیا کے اندر اللہ نے بھیجا ہے اپنی زندگیوں کو احکام خداوندی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقے پر گزارنا سیکھو، تاکہ قبر کے اندر ہمیں آسانی پیدا ہو سکے، قبر کے اندر ہمیں آسانی مل سکے، ہمیں پریشانی نہ اٹھانی پڑے، میدان محشر میں ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ قبر کے اندر 3 سوال ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سوال حدیث کے اندر آپ کو بتلایا گیا، یہ ایک سوال ہوگا، باقی 2 سوال ہوں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من دینوں کا، تیرا دین کیا ہے۔ یہ 3 سوال قبر کے اندر ہوں گے، اور ان کا جواب وہی بندہ دے گا جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے احکام خداوندی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس طریقے کو فالو کیا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سب توبہ کریں، استغفار کریں کہ ہم اللہ کے خاص بندے بننے کی کوشش کریں، اللہ سے اپنے حاجات کو پورا کروانے والے بنیں، اللہ سے مانگنے والے بنیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بنیں، تاکہ قبر کے اندر کی زندگی، میدان محشر کے اندر ہمارا کھڑا ہونا ہمیں رسوائی کا سبب نہ بننے پائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔